باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں ہم پہ، یا ہم جتنے بھی مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ معمولی باتوں کا ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، ہم اذان سنتے ہوتے ہیں لیکن 2 منٹ کی خاموشی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم 2 منٹ کی خاموشی کر کے اس اذان کو سنیں اور دوبارہ اس کے ساتھ ریپیٹ کریں تو اللہ میں اس کے ثواب میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ رسول کی حدیث بھی ہے۔ اسی طرح ایسے بہت چھوٹے سے ہمارے مطلب کہ گناہ ہوتے ہیں، اور جس کے بدلے میں ہمیں بہت زیادہ اللہ میاں نیکی دیتا ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اپنی لائف میں جھوٹ بولتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، گھر سے باہر کسی نے کال کی یا گھر سے بیل بجائی تو بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کہہ دیں جی گھر میں نہیں ہے۔ تو ایک تو میں نے خود جھوٹ بولا، ایک میں نے بچے سے جھوٹ بلایا، اس کا گناہ تو ہمیں ملے گا نا۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اس بات کو کہ ہمیں اس کا گناہ ملے گا نہیں ملے، اس کا گناہ ضرور ملے گا۔ چھوٹی باتوں سے ہمارے بڑے گناہوں کے مطلب کہ دیگچے بھر جاتے ہیں، بکسے بھر جاتے ہیں۔ کسی راہ چلتے کی مدد نہ کرنا، کوئی راستے میں اگر ہم کو کانٹا پڑا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں کہ یہ اور گزرنے والے کو چبھے گا تو اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس کی جگہ میں نیکیاں مل جائیں۔ مقصد کہنے کا کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں، ہم کسی کا زیادتی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، اللہ کے قریب نہیں جاتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن شریف ہم نہیں پڑھتے، تو یہ ہمارے زندگی میں ایسے مسائل ضرور آئیں گے۔ جو لوگ عبادت گزار ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ میاں ان کے اوپر اب شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ میاں ان سے پیار کرتا ہے اور اللہ ان کے مسائل کو خود بخود حل کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے۔ تو جو اب ہماری یہ عادت بن چکی ہے چھوٹے گناہ کرنے کی، اور ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہمارے گناہ میں تو اضافہ ہوگا نا۔ لیکن وہ غفور و رحیم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ اگر زمین و آسمان میں کسی کو ہم دیکھیں سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا کون ہے تو وہ رب کی ذات ہے۔ بھائی راضی نہیں ہوگا، ماں راضی نہیں ہوگی، باپ راضی نہیں ہوگا اگر ہم گر گڑا کے اللہ سے اچھی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے طریقے بھی ہمیں بتایا گیا، گناہ کس طرح آپ نے معاف کروانے، نیکیاں آپ نے کس طرح کرنی، اللہ سے آپ نے لینا کیا ہے۔ جب تک آپ کسی کو وسیلہ نہیں بنائیں گے، قرآن میں بھی ہے اپنے لیے بہتر وسیلہ تلاش کرو اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ جب ہم وسیلہ ہی نہیں بنائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں وسیلہ کون ہے، تو ہماری دعائیں تو یہی رہ جائیں گی۔ اور پھر ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ اگر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو اللہ میں کہتا ہے کہ یہ دعائیں نیچے کی نیچے رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمل سے پہلے درود پاک پڑھیں، عمل کے بعد درود پاک پڑھیں، تاکہ یہ درود پاک پڑھنے سے ہمارے وظیفے میں پرواز لگ جائے، اللہ تک اس کی آواز پہنچ جائے، اللہ تک ہمارا وظیفہ پہنچ جائے اور اللہ میں اپنا کرم کر دے۔ تو یہ چھوٹی باتیں ہیں جس کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ حیات۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے مسائل کا حل اس میں قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور پھر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھنا آپ نے پڑھا سیکھا ہی نہیں ہے، تو اب اگر آپ اللہ کے ناموں کو لے لیں، اسماء حسنہ کو لے لیں، یہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں، یہ ہمارے مسائل کے حل کو بھی دور کرتے ہیں، یہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں، ہمارا رزق کو بھی بڑھاتے ہیں۔ ہم یہاں تک کہ زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کے راز بھی اسی میں ہے۔ آپ ذرا اس پہ اگر تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو اس کے اندر ایسی آپ کو کرامات ملے گی، ایسی آپ کو چیزیں ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا اور اس پہ عمل کر لیا۔ اگر آپ خود بھی اسٹڈی کریں تو آپ کو علم اعظم کی وہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی، تو آپ سوچ بھی پڑ جائیں گے کہ اس اسم پڑھنے سے یہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور جو بھی آپ اسم اللہ کے لیے پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ہے۔ پھر اللہ میں ہر اسم کا ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا نام پڑھیں، الف کا علیحدہ آپ کو ثواب ملے گا، لام کا علیحدہ پڑھے گا، پھر ہے کا علیحدہ پڑھے، یعنی ہر چیز کا اللہ میں ہر حروف کا اللہ میں علیحدہ جواب دیتا ہے، اس کا ثواب دیتا ہے، اور یہ ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پنجتن پاک
کے ناموں کے اسم اعظم میں نکالے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ اسم اعظم تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ہے، مکان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، مقصد کہ کوئی ایسا آپ کو حاجت ہے جو اس سے پوری نہ ہو، ایسی کوئی دنیا میں حاجت نہیں پڑی، اور جن کے وسیلے سے آپ یہ پڑھیں گے وہ وسیلہ خود ہی اسم اعظم کی شکل میں آپ کے پاس نظر آ رہا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، پنجتن پاک کا مقصد ہے کہ یہ پنجتن پاک تن ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ میاں کے بہت عزیز ہیں، اللہ میاں کے بہت قریب ہیں، اللہ میاں ان سے پیار کرتا ہے، اللہ میاں نے ان کے نام رکھے ہیں، اللہ میاں ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اب میں آپ کو، اگر آپ بے روزگار ہیں، جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اگر آپ پریشان ہیں، جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کسی بھی مسائل کے حل کے لیے آپ یہ وسیلہ کر لیں، یہ اسم اعظم یہ نکالے ہیں، اور یہ اس میں اندر رسول کی ذات بھی ہے اور ان کے پنجتن پاک کی ذات بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد جو بنتے ہیں 52 بنتے ہیں، حضرت علی کے 110 بنتے ہیں، حضرت فاطمہ کے 135 بنتے ہیں، اور اسی طرح امام حسن کے 118 بنتے ہیں اور امام حسین کے 128 بنتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 583 بنتے ہیں اگر ان کے اعداد کو جمع کیا جائے۔ اسی طرح ہر مسائل، شفا، پریشانی اور مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ کے وہ اعداد جن کا مطلب ٹوٹل اس کے کاؤنٹ ہوئے ہیں، جو وہ 583 ہی بنے ہوں، تاکہ وہ اس کے ساتھ میچ کر جائے اور اس کی طاقت اس کے اندر آ جائے۔ تو وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا مجیب ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا مجیب ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی مقصد کے لیے، کسی پریشانی کے لیے آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ کے یہ نام ہے، اور اللہ اپنے ناموں کے سفیر آپ کی مرادوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ دیوار میں سوراخ کرتے رہے، کبھی تو اس میں سوراخ ہوگا۔ اللہ کے ناموں کا ورد کرتے رہے، کبھی تو اس میں اثر ہوگا، دروازہ آپ کے لیے کھلے گا۔ اس لیے اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، قتل ہو گیا خدا نخواستہ، جیل میں چلے گئے، نوکری چلی گئی، یا کوئی اور مسائل ہے، بچے کی شادی کے مسئلے ہیں، گھر کے اندر اور بہت سے مسائل آپ کے در پہ ہیں جو سالو نہیں ہو رہے، رزق کے مسائل بہت ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد اس کو جمعرات سے یہ وظیفہ شروع کریں، اور اس کو آپ نے 3 تسمیہ پڑھنی ہے، یا مجیب ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا مجیب ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو۔ اس کی آپ نے 3 تسمیہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سے اللہ میں سے آپ نے دعا مانگنی ہے بوسیلہ محمد و آل محمد کے صدقے سے۔ اللہ میں اس وسیلے سے مانگی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ ہستی ہے جو جنت کے مالک ہیں، جو نور ہیں، ان کے نام ہی اللہ نے رکھے ہیں۔ محمد کا نام اللہ نے رکھا، علی کا نام اللہ نے رکھا، حضرت فاطمہ کا نام اللہ نے رکھا، میری جان قربان ہو ان سب کے اوپر امام حسین کا نام رکھا، امام حسن کا نام رکھا۔ اللہ کو یہ ہستیاں بہت عزیز ہیں، ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ کی دعا کیسے نہیں قبول ہوتا، اس کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی دعائیں قبول اسی وسیلے سے ہوں گی۔ اللہ میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ گناہ کو معاف کرنے کے لیے آپ ایک تصویر استغفار کی پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کے گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں یا آپ سے جو ہو چکے ہیں وہ آپ کے گناہ کم ہوتے رہے، اور ہماری حاجات کو اللہ میں پورا کرتا رہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہماری حاجات کو پورا نہیں ہونے دیتے، اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ آپ استغفار کی بھی اگر آپ تصویر پڑھ لیں گے تو آپ کے گناہ بھی دور ہوتے جائیں گے، اللہ میں آپ کی دعا بھی قبول کرے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔